الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانشقاق کی پہلی 6 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، خالی ہو جائے گی، اور کان لگا کر سنے گی اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے انسان تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، بس تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیز دوستو، ان آیات میں قیامت کے برپا ہونے کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ پہلی 5 آیات میں فرمایا کہ اے انسان تو یاد کر جب یہ تنا ہوا آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان پھٹنے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ وہ پرانا ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، اس لیے اس میں جگہ جگہ سوراخ یا شگاف ہو گئے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے رب کا حکم ملے گا جو اس کا خالق ہے۔ پھٹ جا، وہ پارا پارا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ آسمان کا یہ فرض ہے اپنے خالق کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 5 میں وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ آذینت کا لفظ ہے، دونوں آیات سیم ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آذینت کا کان لگا کر سننا، اور جو بات کان لگا کر سنی جائے اس کے مطابق عمل بھی کیا جاتا ہے، اس لیے آذینت کا معنی ہوا استمعت وانقادت، استمعت وانقادت، اس لیے اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ یعنی غور سے سننا پھر اس پر عمل بھی کرنا، یعنی حکم کو سننا پھر اس کو بجا لانا، تعمیل کرنا فرمان کی۔ یہ بتایا کہ اللہ کریم نے یہ کہہ کر ہمیں بتایا کہ آسمان نے تعمیل ارشاد کر کے کوئی احسان نہیں کیا، کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، کوئی عجیب و غریب بات نہیں کی، بلکہ ہر مخلوق کی طرح اس کا بھی یہ فرض اولین ہے کہ وہ بے چون و چرا اپنے خالق کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ بس یہ انسان اور جن ہی ہیں جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور یہ کبھی کبھی سرکشی کرتے ہیں، سرکشی پہ اتر آتے ہیں، تو خدائی تک کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ آسمان زمین ایسا نہیں کر سکتے،
سرکشی نہیں کریں گے، کان لگا کر سن رہے ہیں، اور جیسے ہی حکم ہوگا آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی بچ جائے گی، جیسا کہ 5 نمبر آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جس اطاعت کا اظہار یا مظاہرہ آسمان کرے گا، اسی طرح زمین بھی اس کے حکم کو بجا لائے گی۔ جب اسے حکم ملے گا بچھ جائے زمین، ہموار ہو جا، تجھ میں کوئی نشیب و فراز باقی نہ رہے، یہ سب اونچے اونچے پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور جو جگہ نیچی ہیں نشیب والی ہیں ان کو پر کر دیں گے۔ سمندروں کی ساری گہرائیاں بھر جائیں گی، ایک وسیع و عریض سپاٹ میدان بن جائے گا، یہاں اے جنوں انسانوں تم سب دست بستہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ پھر زمین میں جتنے مدفون ہیں، مردے دفن ہیں، اور جو خزانے زمین اپنی تہوں میں چھپائی ہوئی ہے اس نے سمیٹ رکھے ہیں، حکم ملتے ہی زمین سب کچھ اگل کر باہر زمین کی سرفیس پہ رکھ دے گی۔ آیت نمبر 6 میں عزیزان گرامی قدر جو لفظ ہے قادخن، قدحا، 2 لفظ ہیں، تو قدحا یقدحو قدحا وہوا اکتسابہ بمشقہ، قال ابو اسحاق القدح فی الغلۃ، القدح فی اللغۃ السعی، لغت سعی، والخرس والدبوب فی العمل فی باب دنیا والآخرہ، لسان العرب علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی قدحا کا مطلب کیا ہوا؟ کسی چیز کے حصول کسب میں محنت مشقت اٹھانا قدح کہلاتا ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ لغت عرب میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا و آخرت کے سلسلہ میں کسی کام میں کوشاں رہے، کوشش کرتا رہے، اس کے دل میں اس کی خواہش بھی ہو اور اس کی یہ کوشش لگاتار جاری بھی رہے، ان سب امور کے مجموعہ کو قدحا کہتے ہیں۔ اب آیت کا مفہوم سمجھیے۔ آیت کا مفہوم یہ ہو گیا کہ انسان چاہے تو طالب دنیا ہے، دنیا کا طلبگار ہے، چاہے تو طالب عقبا ہے، جنت کا طالب ہے، چاہے تو طالب مولا ہے، چاہے تو اپنے رب کا طالب ہے، ہر صورت میں تو بڑی جاں فشانی سے اپنے کاموں کی انجام دہی میں کوشاں رہتا ہے، ہر قسم کی صعوبت مصیبت کو برداشت کرتا ہے، اور یہ سلسلہ تیری حیات تک جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ تیرے رب سے تیری ملاقات کا وقت آ ہی جاتا ہے، یعنی تیری موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت تیری ساری جد و جہد ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اپنے اعمال شاقہ کا پھل کھانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اگر تو دنیا کا طلبگار ہے تو سزا پائے گا، جائز نجائز کی، اور اگر تو جنت کا طلبگار ہے تجھے جنت ملے گی، اور اگر تو میرا طلبگار ہے، طالب مولا ہے، میں تجھے زیارت کرا دوں گا۔ تیری ساری کوششیں ختم ہو کر اس کا نتیجہ نکل آئے گا، تو پھل کھائے گا۔ اے عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم فرماتا ہے فملاقی، یعنی یہ کہہ کر فرما دیا پس انسان کو وہ پھل ضرور مل کر رہتا ہے۔ آخری لفظ ہے اس کا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای جاہد و مجد جدا فی عملک من خیر و شر طول حیاتک الی لقاء ربک ای الی الموت فملاق لہ عقیب ذالک، روح المعانی، یعنی تو اپنے اچھے برے اعمال کو انجام دینے میں محنت و مشقت سے کام لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب سے تیری ملاقات کا یعنی موت کا وقت آ پہنچتا ہے اور تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے۔ قیامت کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا، کہ رب سے ملاقات کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں طالب مولا میں رکھے، ہم مولا کے طلبگار ہیں۔ علماء خیر صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا طالب ہے، مخنث کھسرے کو کہتے ہیں، ہیجڑے کو کہتے ہیں، جو مختلف بیس بدل کر جو ہے
دنیا کو طلب کرتا ہے، دنیا کماتا ہے، اور طالب العقبہ والے کو جو ہے جنت کا طالب ہے، اس کو طالب عقبہ کہتے ہیں۔ وہ جنت کے لیے عبادات کرتا ہے، جنت کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور ایک خاص بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ولیوں میں ولی ہوتے ہیں، انبیاء کا یہی طریقہ ہے، طالب مولا ہوتے ہیں، وہ رب کے طالب ہوتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اپنی رب کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، جدھر سے منع کیا وہاں نہیں پائے جاتے، اور جہاں جو کرنے کا حکم دیا وہاں حاضر پائے جاتے ہیں۔ یہ طالب مولا ہے۔ یہی جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسی ڈگری میں رکھے، اسی کوشش میں رکھے، یہاں تک کہ ہمیں موت کا پیالہ دیا جائے اور ہم وہ پی کر اپنے رب سے ملاقات کر کے طالب مولا کا پھل کھائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔